Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے انار کے بارے میں، جو نہایت خوش ذائقہ پھل بھی ہے اور اسے بہت سارے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اردو، پنجابی اور ہندی زبان میں انار کہا جاتا ہے، عربی اور فارسی زبان میں رومان، جبکہ انگلش زبان میں پومی گرینیٹ اور لاطینی زبان میں پونیکا گرینیٹم کہا جاتا ہے۔ انار کا درخت 15 سے 20 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ انار کی عموماً 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، جس پر سرخ رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور اس کے پتے سبز اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اس کی جو ترش قسم ہے وہ جنگلوں میں خود رو پیدا ہوتی ہے۔ اس کا پھل جب تیار ہو جاتا ہے، اس کا پھل پک جاتا ہے تو اس سے سرخ رنگ کے بیج حاصل کر کے اسے خشک کیا جاتا ہے اور اناردانہ کے طور پر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، جو کہ کھانوں کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے اور مختلف قسم کی چٹنیاں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم میٹھی ہوتی ہے جس کا مزاج سرتر ہوتا ہے، جبکہ اس کی ایک تیسری قسم میخوش یعنی کھٹی میٹھی ہوتی ہے جس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، سرد درجہ اول اور خشک درجہ دوم میں۔ یہ تینوں قسم کے جو انار ہیں یہ معتدل آب و ہوا میں بیشتر ممالک میں کاشت کیے جاتے ہیں یا خود رو پائے جاتے ہیں۔ انار کے درخت کے تقریباً تمام حصے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ انار کا پھل، اس کا رس، انار کے پھل کی بیرونی چھال، انار کے پھول جنہیں گلنار یا گل انار کہا جاتا ہے، انار کے درخت کی چھال، انار کے درخت کی جڑ کی چھال اور اس کے پتے، یہ سبھی چیزیں دواؤں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان تمام حصوں کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، سرد درجہ اول اور خشک درجہ دوم میں، یعنی اس کے استعمال سے جسم میں سردی پیدا ہوتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ جسم میں خشکی بھی پیدا ہوتی ہے، اور خشکی کی جو پیدا ہونے کی کیفیت ہے وہ نسبتاً سردی پر غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک کہاوت عموماً سنی ہوگی، ایک انار 100 بیمار، تو اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک انار سے بے شمار امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کے تمام افعال و خواص پر، اس میں پائے جانے والے کیمیکل اجزاء پر، اس کی مقدار خوراک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں چھپے ہوئے ایسے راز جن سے ابھی تک آپ واقف نہیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے، خاص طور پر خواتین اور ایسی خواتین جن کے پستان ڈھیلے ہو چکے ہوں یا لٹکتے ہوں اور ان کا جسمانی حسن خراب ہو جائے، تو ان کے لیے ہم انار سے تیار ہونے والی ایک آسان سی ریسیپی لیکچر کے آخر میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ انار کے مختلف حصوں کو جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے، وہ کسی بھی حصہ سے ہو، اس کو روکنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے ادویاتی افعال و خواص ہیں اور بہت سارے امراض میں اس کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو لیکچر کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اس کے تمام افعال و خواص سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ اس کے ادویاتی افعال و خواص کی اگر بات کی جائے تو انار مقوی معدہ ہوتا ہے۔ اس کا رس یا اس کا اناردانہ کی چٹنی استعمال کرنے سے معدہ کو قوت پہنچتی ہے، معدہ کے عضلات کو تقویت ملتی ہے، اور معدہ کی کمزوری یعنی ہاضمہ کی اگر کمزوری ہو، بھوک کی کمی ہو تو یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کا ایک تیار مرکب جوارش انارین کے نام سے عام مارکیٹ میں بھی دستیاب ہوتا ہے۔ انار کا استعمال قلب یعنی ہمارے ہارٹ کے مسلز کو تقویت پہنچاتا ہے، جسم میں حرارت کی زیادتی کے باعث، صفرا کی زیادتی کے باعث، یا معدہ میں فاسد رطوبات یا بلغمی رطوبات جمع ہو جانے کے باعث اگر خفقان کی کیفیت یا اختلاج کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسے میں انار کا رس استعمال کرنے سے یہ کیفیات رفع ہو جاتی ہیں، یعنی انار کے استعمال سے خفقان اور اختلاج جیسی کیفیات بھی رفع ہو جاتی ہیں۔ انار کا رس استعمال کیا جا سکتا ہے، اناردانہ کی چٹنی استعمال کی جا سکتی ہے، یا انار کے پھل کی بیرونی چھال کا جو شاندہ یا اس کے پھولوں کا جو شاندہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قے اور متلی کی کیفیت ہو، معدہ میں فاسد رطوبات کے جمع ہو جانے کے باعث یا صفرا کی زیادتی کے باعث، تو ایسی صورت میں بھی انار کا رس، اناردانہ، انار کے پھل کی بیرونی چھال یا گل انار یا اس کے پتوں کا جو شاندہ قے اور متلی کو روکنے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حابس الدم یعنی خون کو روکنے کی اس میں صفات پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو شاندہ نکسیر آنے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پھل کا رس نکسیر کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسوڑوں سے اگر خون آتا ہو، دانت ہلتے ہوں، مسوڑے کمزور ہو جائیں تو
مسوڑوں کی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے اور مسوڑوں سے خون آنے کو روکنے کے لیے بھی اس کے پھل کی بیرونی چھال یا گل انار کا جو شاندہ تیار کر کے ان سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بواسیر کا خون آتا ہو تو انار کے پھل کی بیرونی چھال کا جو شاندہ یا گل انار کا جو شاندہ تیار کر کے اس میں مریض کو بٹھانے سے بواسیری خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین جن میں مینسز کی بہت زیادہ زیادتی ہو، یعنی پیریڈز بہت لمبے دن چلتے ہوں، 15 سے 20 دن تک، تو ایسی مریضہ کو انار کے پھل کی بیرونی چھال یا گل انار یعنی انار کے پھول کے جو شاندہ میں بٹھانے سے ان کا یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ مرض رحم کی رسولیوں کے باعث ہو یا کسی دیگر نقص کے باعث ہو تو اس کی صورت میں پہلے اس نقص کو رفع کیا جائے گا یا ان رسولیوں کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصہ سے اگر خون جاری ہو جائے، کوئی زخم یا چوٹ لگ جائے اور خون بہنے لگ جائے تو خون کو روکنے کے لیے انار کے پھل کی بیرونی چھال یا گل انار یعنی انار کے پھولوں کا صفوف اگر تیار پڑا ہو تو اس کو آپ اس زخم پر لگائیں تو وہاں سے بہتا ہوا خون رک جاتا ہے۔ پھر اس میں قابض صفات بھی موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی چھال کا صفوف، اس کے پتوں کا صفوف یا اس کے پھول کا صفوف یا انار کے پھل کی بیرونی چھال کا صفوف سنگرینی، اسال اور دست کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جڑ کی چھال خاص طور پر پیٹ کے کیڑوں کو رفع کرنے کے لیے، ان کو مار کر نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی انار کے درخت کی جڑ کی چھال یا اس کے پوست انار نسپال کا جو شاندہ پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر کر خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مرض جس میں عموماً لوگوں کے مقعد کے جو اندرونی مسلز ہیں، عضلات ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، کانچ نکلنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی اگر انار کے پوست یعنی انار کے پھل کی چھال یا گل انار کا جو شاندہ اس کے ساتھ مقعد کے مقام کو، عضلات کو دھویا جائے یا ایسے مریض کو اس پانی میں بٹھایا جائے، اس جو شاندے میں بٹھایا جائے تو اس کے مقعد کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آتے ہیں اور اس کا مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انار کے رس میں، اناردانہ میں یا اس کے پھل کی پوست کے جو شاندہ میں جسم کی حد سے بڑی ہوئی حرارت کو تسکین پہنچانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اس کا شربت مفید ثابت ہوتا ہے، صفرا کی تیزی کو کم کرتا ہے، جگر کی حد سے بڑی ہوئی گرمی کو اعتدال پر لاتا ہے اور صفرا کی زیادتی کے باعث جسم میں پیدا ہونے والے جو مختلف امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کا رس یا اناردانہ یرقان کے مرض کو رفع کرنے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ گرمی کے تقریباً بیشتر امراض اور ایسے جسم میں پیدا ہونے والے امراض جو جسم میں فاسد رطوبات کے باعث پیدا ہوں تو ایسی تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے انار کا رس، اناردانہ کی چٹنی یا انار کے کسی بھی درخت کے کسی بھی حصہ کو مختلف طریقہ سے صفوف کی صورت میں یا جو شاندہ کی صورت میں استعمال کرنے سے مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں جو مختلف کیمیکلز پائے جاتے ہیں اس میں کیلشیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بلڈ ویسلز کی الاسٹیسٹی کو قائم رکھتا ہے اور مسوڑوں کو قوت پہنچاتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور آئرن بھی موجود ہوتا ہے، جبکہ کیروٹین نامی ایک کیمیکل بھی اس میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ کی بینائی کو قوت پہنچاتا ہے۔ اس میں سلفر اور فاسفورس کے علاوہ پولی فینول نامی کیمیکل بھی پایا جاتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے، یعنی دافع سوزش و آرام ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک ٹینن نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو قابض اور حابس الدم صفات رکھتا ہے، یعنی جس سے دست اور اسہال یا کے جیسی کیفیات رفع ہو جاتی ہیں اور حابس الدم ہونے کی وجہ سے جسم سے جاری ہونے والا جو خون ہوتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو تو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی روک دیتا ہے۔ انار کی مقدار خوراک کی اگر بات کریں تو اس کا رس اگر زیادہ ترش نہ ہو، میٹھا انار ہو تو 1 گلاس یعنی 300 ملی لیٹر تک روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ترش انار کا رس 50 ملی لیٹر تک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں ترش انار کا رس استعمال کرنے سے بعض اوقات کچھ لوگوں میں منہ کے چھال یا حلق میں چھال وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔ اس کے پھولوں کا صفوف یا اس کے پھل کا بیرونی چھال کا صفوف یا اس کے درخت کی چھال کا صفوف 6 سے 7 گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا جو شاندہ استعمال کرنا ہو، اس کے کسی بھی حصے کا یعنی گل انار کا، نسپال یعنی پھل کے بیرونی چھلکے کا یا درخت کی چھال کا یا درخت کی جڑ کی چھال کا،
تو وہ آپ تقریباً 50 گرام تک لے کر اس سے جوشاندہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس جوشاندے کو اگر پلانا ہو تو آپ تھوڑی مقدار میں جوشاندہ تیار کریں گے۔ اگر مریض کو اس جوشاندہ میں بٹھانا ہو یا جسم کے کسی حصے پر اس جوشاندہ کو بہانا ہو تو پھر آپ اس کی زیادہ مقدار بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انار سرد خشک مزاج رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سرد خشک مزاج کے لوگوں کو استعمال نہیں کروانا چاہیے، لیکن یہ گرم مزاج اور تر مزاج کے لوگوں کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعمال سے منہ میں یا حلق میں چھال ہو جائیں تو اس کے لیے شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر معدہ میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مستگی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر اس کے استعمال سے ریاح پیدا ہو جائے یعنی گیسٹرک بڑھ جائے تو اس کے لیے آپ ادرک یا زنجبیل کا کوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جو تیار مرکبات مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں ان میں شربت انار، جوارش انارین اور رب انار وغیرہ شامل ہیں۔ جوارش انارین اور شربت انار جہاں گرمی کے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، وہیں یہ حاملہ خواتین کی قے اور متلی کو روکنے کے لیے بھی نہایت مفید اور مؤثر ہیں۔ اب ہم خواتین کے لیے، ایسی خواتین جن کا نسوانی حسن زائل ہو چکا ہو، ماند پڑ چکا ہو اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں اس وجہ سے کہ ان کے پستان ڈھیلے ہو کر لٹک گئے ہوں، ان میں نرمی بہت زیادہ آ گئی ہو اور ان کا نسوانی حسن ماند پڑ چکا ہو، تو وہ انار کو اس مخصوص طریقہ سے استعمال کرنے سے اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا جو ماند پڑا ہوا ہے نسوانی حسن ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر سکتی ہیں۔ ایسی خواتین انار کے پھل کی بیرونی چھال، جسے نسپال کہا جاتا ہے، یا گل انار یعنی انار کے پھول یا اس کے درخت کی چھال کا سفوف حاصل کر لیں۔ روزانہ آپ اس سے تازہ پیسٹ تیار کریں، 30 سے 40 گرام تک سفوف لے لیں اپنی ضرورت کے مطابق اور اس کا پیسٹ تیار کریں۔ اس پیسٹ کو آپ اپنے پستانوں پر لیپ کر دیں، اوپر کوئی کپڑا باندھ دیں، تو چند دن کے استعمال سے آپ کے جو ڈھیلے اور لٹکے ہوئے پستان ہیں وہ واپس اپنے اصل حالت میں لوٹ آئیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ برابر وزن میں مازو اور مائی خرد شامل کرنا چاہیں تو اس کے نتائج مزید بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہوں وہ اس کے استعمال سے اس وقت تک پرہیز کریں جب تک وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جن میں پیریڈز کی بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہو، 15 سے 20 دن تک پیریڈز ہوتے ہوں، ایسی خواتین کو گل انار یعنی انار کے پھولوں کے جوشاندہ میں یا اس کے پھل کی بیرونی چھال کے جوشاندہ میں بٹھانے سے یہ مرض رفع ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرض اگر رسولی کے باعث ہو، رحم کی رسولی کے باعث ہو، تو ایسی صورت میں پہلے رسولی کا علاج کیا جائے گا اور اس کے بعد پیریڈز کی زیادتی کا علاج کے لیے آپ اس کو اسی ترکیب سے اس کے جوشاندہ میں بٹھا کر اس مرض کو رفع کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔